خشکی کی وجہ سے آنتوں میں سوجن آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے الٹی اور موشن شروع ہو جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ٹماٹر کی جگہ دہی استعمال کریں۔ اوکے، ٹھیک ہے۔ لہسن اور ادرک لازمی ڈالیں۔ اور کتنے دن کا فریز کیا ہوا گوشت ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ تو فریز ہوا ہوا گوشت مضر صحت ہے۔ اچھا، جی، فریز کیا ہوا گوشت استعمال نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کی مجبوری ہے، آپ نے رکھنا ہے، تو بات وہی ہے کہ آپ کم کھائیں۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ خیریت سے ہو؟ امید کرتے ہیں آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں منیر احمد، آپ دیکھ رہے ہیں ہسمکھ۔ ایک بار پھر ہسمکھ میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حکیم ساجد صاحب۔ آج ہمارا ٹاپک جو ہے جو کہ قربانی عید قربان جس کو کہتے ہیں، عید قربان، وہ ہمارے سر پہ ہے۔ 2-3 دن کے بعد عید ہے۔ تو عید کا جب عید آتی ہے، لوگ جو کھانے کھاتے ہیں، جو گوشت وغیرہ ہوتا ہے، اس کے بعد کافی سننے میں آتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ بیمار ہو گئے ہیں۔ کیا وجہ بنی ہے؟ کھانے کا ایشو ہے، کھانے صحیح نہیں بنے، مثالیں یا کم ہو گئے یا زیادہ ہو گئے، جو بھی واٹ ایور جو بھی بات ہوتی ہے، تو بہت سے لوگ جو ہے نا مریض ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے آج حکیم ساجد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں۔ وہ ہمیں بتائیں گے کہ عید کے جو کھانے ہیں وہ کس طرح مینیج کرنے چاہیے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ حکیم صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیں؟ ٹھیک ہے ماشاء اللہ، الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک، خیریت۔ وہ کہتے ہیں جی قربانی آ رہی ہے، آؤ سب مل کر وہ لہجے قربان کریں جن لہجوں میں ہمیشہ تلخیاں ہوا کرتی ہیں۔ جی حکیم صاحب مجھے بتائیں، عید قربان سر پہ ہے، عید کا گوشت کھانے سے لوگوں کو بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ عید قربان کا جو گوشت ہے اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بتائیں، کہ ایسا طریقہ بتائیں جس کے کھانے سے لوگ بیمار نہ ہوں، کتنا کھانا چاہیے، کیا سین ہے؟ جی منیر بھائی، بہترین سوال کیا آپ نے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو قربانی کا گوشت ہے، اپنا حصہ اپنے پاس رکھیں، باقی حصہ قربا میں تقسیم کر دیں۔ تقسیم کر دیں۔ بہت اہم بات ہے کہ اس کے بھی اللہ پاک راضی ہوگا، اس کے جو گوشت کے مضر اثرات ہیں وہ آپ پر نہیں پڑیں گے۔ اکثر جو مریض ہوتے ہیں نا، وہ گوشت کو اچھی طرح پکاتے نہیں ہیں۔ یہ بھی ایک وجہ ہے؟ ایک وجہ ہے، یعنی کہ آپ نے جلدی میں گوشت کو اچھی طرح ابالا نہیں ہے یا بھونا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کچا گوشت کھا گئے، وہ بھی بیماری کا باعث بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 2-4 باتیں ان کو نوٹ کر لیں، انشاءاللہ آپ کو عید کا گوشت نقصان نہیں دے گا، آپ ہسپتالوں میں نہیں جائیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اکثر دیکھنے میں ہے کہ عید کے دوسرے دن ہسپتال بھر جاتے ہیں۔ اچھا، ہاں، وہی مریض معدے کے ہوتے ہیں، الٹی موشن یہی ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ تو 2-4 میں باتیں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ اور دوسرا، اب عید آ گئی ہے تو گرمی کا موسم بھی ہے، گرمی کی بہت بڑی لہر ہے سر میں بتانے جا رہا ہوں کہ گوشت کے جو گرم اثرات ہیں ان سے کیسے بچا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ گوشت کو پکانا کس طرح ہے، گوشت کو کھانا کس طرح ہے، اور گوشت کے جو گرم اثرات ہیں اس کو کس طرح دور کرنا۔ اچھا ویورز، ہمارا یہ جو پروگرام ہے، حکیم صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں آتے رہیں گے۔ ہمارا پروگرام کا نام ہے ہسمکھ پہ غذا بالعلاج، کہ غذا کے ساتھ ہم نے اپنی علاج کیسے کرنا ہے۔ تو حکیم صاحب آج ہمیں بتا رہے ہیں۔ جی حکیم صاحب۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو گوشت کو ابالنا بہت اچھی طریقے چاہیے۔ ٹھیک ہے، ابائل کرنا چاہیے۔ بوائل کرنا چاہیے بہت زیادہ، بالکل، خوب گل جائے جب۔ ٹھیک ہے۔ پھر اس کو دوسرے مراحل میں لے کے جائیں، جو بھی آپ نے ڈش پکانی ہو، جس طریقے سے پکانی ہو، کڑھائی پکانی ہے، ویسے جو بھی بوائل ہوا زیادہ ہو، گلا ہوا زیادہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہانڈی میں ڈالنا ہے آلو بخارا۔ ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ گرم مسالے کی مقدار آپ نے بالکل کم رکھنی ہے، کیونکہ گرمی سر پہ ہے۔ بالکل، بہت گرمی ہے۔ پارا میرے خیال 45 یا 46 پہ جا رہا ہے۔ جی، عید والے دن زیادہ گرمی ہونے کے چانسز ہیں۔ جی، ایک تو آپ نے مسالے کم ڈالنے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے آلو بخارا ڈالنا ہے۔ آلو بخارا جتنی زیادہ مقدار میں ڈالو گے ٹیسٹ بھی بڑھ جائے گا، گوشت گرمی نہیں پہنچائے گا آپ کو۔ وہ آلو بخارا جو ہے وہ اس کے ڈالنے سے کیا ہوتا ہے منیر بھائی؟ آلو بخارا کے جو اثرات ہیں، آلو بخارا سوکھا ہوا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، خشک آلو بخارا، ٹھیک ہے، ایک ہرا ساوا نہیں، خشک جو ہوتا ہے نا، وہ آلو بخارا آپ لیں گے تو وہ ایک تو ہم جب گوشت کھاتے ہیں نا تو یہ گوشت خشکی کرتا ہے، معدے میں خشکی کرتا ہے، جگر میں خشکی کرتا ہے، جس کی وجہ سے خشکی کی وجہ سے آنتوں میں سوجن آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے الٹی اور موشن شروع ہو جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ جب آلو بخارا ڈالیں گے تو وہ آلو بخارا کی تاثیر جو ہے وہ ٹھنڈی ہے، ٹھیک ہے، وہ خشکی کو بھی توڑے گا، گرمی کو بھی توڑے گا،
ٹھیک ہے. آپ کی آنتیں بھی نرم رکھے گا، جس کی وجہ سے آپ انشاءاللہ اس بیماری سے بچ جائیں گے، گوشت بالکل ٹھیک کے ہے. سائیڈ افیکٹ سے بچ جائیں گے. اور مسالے بہت کم ڈالنے ہیں، حسب ضرورت. گرم مسالے جو ہیں وہ آپ نے حسب ضرورت سے بھی کم ڈالنے ہیں. ٹھیک ہے جی. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ٹماٹر کی جگہ دہی استعمال کریں. اوکے. ٹھیک ہے. لہسن اور ادرک لازمی ڈالنا ہے. لہسن ادرک یہ معدے کو تیز کرتی ہیں، جو آپ کا نظام ہاضم ہے اس کو بھی تیز کرتی ہیں. ٹھیک ہے. ادرک لہسن کے بغیر گوشت نہیں کھانا چاہیے. اوکے. ٹھیک ہے. زیادہ مقدار میں ڈالیں، ادرک بھی زیادہ مقدار میں ڈالیں اور لہسن بھی زیادہ مقدار میں. جی. لہسن تھوڑا کم کر دیں کیونکہ لہسن خشکی کرتا ہے، گرم بھی ہے، تو لہسن تھوڑا کم کر لیں. ادرک کو زیادہ مقدار میں ڈالیں. آپ کا اگر موڈ بنا ہوا ہے کہ آپ نے آدھا کلو گوشت کھانا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ ذرا وقفے سے کھائیں. تیسری بات یہ کہ آپ نے کھانے کے بعد دہی کی لسی لینی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ دہی کی لسی نہیں افورڈ کر سکتے تو پھر آپ نے لیموں کا پانی لینا ہے. انشاءاللہ یہ ان چیزوں پہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو گوشت کچھ نہیں کہے گا. آپ نے بہت اچھا بتایا ہے کہ کھانے کا جو مراحل ہے، جو طریقہ ہے، ہم لوگ ایک ہی بار وہ کہتے ہیں پورا سال گوشت نہیں کھایا تو عید قربان پہ گوشت آیا تو ایک ہی بار کھائی جائیں. تو آپ نے صحیح کہا کہ وقفے سے کھانا چاہیے، یا اتنی مقدار میں کھائیں، تھوڑا کھائیں تاکہ جو ہے نہیں، گوشت کھائیں. ٹھیک ہے جی، بھر کے کھائیں، لیکن جب ان کو محسوس ہو کہ میں پیٹ بھرنے کے قریب ہوں، چھوڑ دیں. اور پھر 2 گھنٹے بعد پھر تھوڑا کھا لیں، پھر 2 گھنٹے بعد پھر تھوڑا کھا لیں. اس کی وجہ سے جو ہے نا آپ کے معدے پہ اثر نہیں پڑے گا. اچھا حکیم صاحب، یہ تو آپ نے بتا دیا کہ گوشت استعمال کیسے کرنا ہے. یہ تو عید کا پہلا فرسٹ ڈے ہو گیا، عید کا پہلا دن ہو گیا. دوسرا یہ کہ جب عید قربان کا گوشت آتا ہے تو اس سے پہلے، عید سے پہلے فریج خالی کر دیے جاتے ہیں، اور عید والے دن ہی شاپر بنا کے فریج بھر دیے جاتے ہیں گوشت، فریج میں فریز کر دیا جاتا ہے گوشت، تو وہ کچھ دن تک استعمال کرتے رہتے ہیں. کیا وہ گوشت بھی استعمال کر لینا چاہیے؟ کسی مقدار میں، کم مقدار میں استعمال کرنا چاہیے یا زیادہ استعمال کرنی چاہیے؟ آیا کہ فریز کیا ہوا گوشت کتنے دن کا فریز کیا ہوا گوشت ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ منیر بھی بہترین سوال ہے آپ کا. پہلی تو بات یہ ہے کہ جو مخیر حضرات ہیں، بالکل، ان کو فریز نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. کرتے بھی بہت کم ہیں لوگ. بالکل. جو زیادہ مخیر حضرات ہیں وہ بہت کم فریز کرتے ہیں. ایسی ہے. زیادہ تر لوگ جو مڈل ٹائپ ہوتے ہیں، مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں، وہ فریز کرتے ہیں. تو فریز ہوا ہوا گوشت مضر صحت ہے. اچھا جی. فریز کیا ہوا گوشت استعمال نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کی مجبوری ہے، آپ نے رکھنا ہے، تو بات وہی ہے کہ آپ کم کھائیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. کم کھائیں، ادرک اور لہسن زیادہ ڈالیں اس میں، اور اس کو بوائل زیادہ کریں. تو یہ بس وہ گزارے والی بات ہے، لیکن مضر صحت تو ہے فریز ہوا گوشت. اوکے. ساڈی شاکر کیویں عید تھی سی، سکو یار دے درد مکئی ویندن، تیری عید دا جوڑا میں گھنساں پر شرط چاون آ پاویں. وہ آدھے میں 500 کلومیٹر کر کے کیویں چاون آواں تیرے کول عید دا جوڑا. تو عید تے ملن دا وعدہ کر، میں گھر سرکار سجا رکھساں. تو دوستو، یہ تھے حکیم ساجد صاحب. ان کے ساتھ بڑی اچھی گفتگو رہی عید کے حوالے سے. عید پہ جو ہم کھانا استعمال کرتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، ان نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا، اچھا بتایا. کہتے ہیں جی قربانی کے جانور سے آپ جتنی انس محبت پیار کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی اتنی قربانی قبول کریں گے. تو دوستو، یہ عید قربان ہے. ہمیں اس میں اپنی تلخیاں، غصے، لڑائیاں، جھگڑے، فساد سب کچھ قربان کرنا ہے، خوشیاں بانٹنی ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے. عید قربان پہ جو حصہ دوسروں کا ہے، غربا کا ہے، رشتہ داروں کا ہے، ان کے گھر تک پہنچایا جائے. حسب توفیق جو لوگ قربانی کرتے ہیں، ہم لوگ جو قربانی کرتے ہیں، جو نہیں کر سکتے، ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، ان کے گھر قربانی کا گوشت پہنچانا چاہیے. اور جن کے ساتھ ہمارا تعلق ہے نہیں ہے، ان کو بھی عید ملنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کو معاف کر دینا چاہیے. خوشیاں بانٹنے سے خوشیاں آتی ہیں، نہ کہ تلخیاں پیدا کرنے سے اور نفرتیں پیدا کرنے سے خوشیاں بھی روٹھ جاتی ہیں. تو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے دوستو. یہ ہمارا چینل ہے ہسمکھ. ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب بھی کریں اور دوستوں کو شیئر بھی کریں. آپ لوگوں کی محبتوں کا شکریہ. انشاءاللہ پھر کسی نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں حاضر ہوں گے. ہمیں دیجیے اجازت. ساڑی شان تو ہاڑی شان، ساڈا سونا پاکستان، وسدے رن سندھ، پنجاب، KPK بلوچستان.
گلگت بلتستان روہت ہلدمان اللہ سونے دی امان اللہ حافظ.